اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ببرکت نام سے آغاز کرتی ہوں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل ربی زدنی علما، اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر میم عظمیٰ خالد فرام مین بلاک سٹی انگلش اسکول سسٹم۔ پیارے بچوں، 4 مئی 2020 بروز سوار اسلامیات اختیاری برائے جماعت نام سینئر نیو کے لیے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ باب چہارم میں ہیں، صفحہ نمبر 91، 92، 93 اور 94 آپ کی کتاب کے صفحے پر موجود ہیں۔ پیارے بچوں، اس مضمون کو پڑھ کر ہمیں جن باتوں کا پتہ چلا وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو ہمارے پیغمبروں کے قصص ہیں، ہمارے پیغمبروں کے جو قصے ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پیغمبروں پر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ ہم کسی کو 1-2 دن بھی بات کہیں اور وہ نہ مانے تو ہم صبر کھو بیٹھتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی لیکن قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اس کے علاوہ کہ ہمارے پیغمبروں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں دیکھیں، اپنے پیاروں کو بھی اپنے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا لیکن پھر بھی صبر کیا، کہ پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، بڑی بڑی آزمائشیں دے کر ان کو بھی آزمایا۔ اس کے علاوہ یہ بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں پر مختلف آزمائشیں بھیجیں، مختلف عذاب بھیجے اور لوگوں کو ہر طرح سے آزمایا، جیسے آج کل ہم سب بھی ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب اسلامیات اختیاری کا صفحہ نمبر 91 کھولیے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر مضمون آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مضمون آپ نے بک سے پڑھنا ہے اور اس کے اندر جو میں آپ کو ہیڈنگ لکھواؤں گی وہ آپ نے ایڈجسٹ خود کرنی ہے اور پھر یہ آپ کے پاس ایک مکمل اچھا مضمون بن جائے گا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلا جو ہمارا نقطہ ہے، اہم نکات میں نے لکھے ہیں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی، آپ نے پہلے پیراگراف کو، پہلی 2 لائنوں کو یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ اگلا ہے دعوت حق، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، قوم کا سلوک، لیکن قوم جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف نہ آئی۔ کچھ غریب غربا نے آپ پر ایمان لایا تو آپ کے ساتھیوں سے قوم کا سلوک، تو جو وہاں کے امیر لوگ تھے انہوں نے ان غریب غربا لوگوں کو برا بلا کہا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا رنج و غم ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی لیکن ان کی قوم ہدایت کی راہ پر نہ آئی، تو وہ بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی اور ایک طوفان آیا جس میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور پوری دنیا سیلاب سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دعا سے پہلے کشتی بنا لی تھی اور پھر آپ نے کشتی پر جو ہے وہ تمام مخلوقات سوار کر لی اور جو آپ کی کشتی میں مخلوق تھی وہ بچ گئی۔ کشتی کا ڈیزائن میں نے ایک الگ سے جو ہے وہ نقطہ ڈالا ہے، اس میں یہ آپ کے مضمون میں نہیں ہے، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں، وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں گے کہ کشتی جو تھی وہ 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ سب سے نیچے والی منزل میں آپ نے جانور رکھے تھے، درمیان والی منزل میں آپ نے انسان رکھے تھے اور سب سے اوپر والی منزل میں آپ نے پرندے اور درخت رکھے تھے، پودے رکھے تھے۔ جو چیزیں آپ نے کشتی میں رکھی انہی سے پھر ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ دنیا آباد ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہلاکت، آپ کے 3 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا آپ کا نافرمان تھا، وہ کافر ہی رہا اور اس کی ہلاکت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ تو بیٹے کی ہلاکت کو بھی آپ نے صبر و تحمل سے برداشت کیا کیونکہ وہ کافر تھا اور آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے دنیا پوری آباد ہوئی۔ شعر آپ اس میں ایڈ کریں گے کہ ارادے جن کے ہوں پختہ، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، یعنی انسان کا اگر ارادہ پختہ ہو تو وہ بڑی سے بڑی طوفان سے بھی لڑ گزرتا ہے۔ پیارے بچوں،
ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مضمون۔ یہ پڑھ کر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پیغمبران اسلام نے کیا کیا مشکلات برداشت کیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کو کس طرح نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ آپ یہ جانیں گے کہ جو ہماری عید الاضحیٰ ہے اس کی روایت کہاں سے شروع ہوئی۔ پیارے بچوں، میں نے اس مضمون کے بھی نکات آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ آپ کے صفحہ نمبر 93 اور 94 پہ مضمون ہے، یہ کتاب کے صفحہ نمبر 93 94 پہ، اور میں نے اس کے نکات لکھے ہیں۔ آپ نے ان ہیڈنگ کو اپنے مضمون میں ڈال لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کے بانی۔ نمبر 2، قوم کی گمراہی۔ نمبر 3، کہ حضرت ابراہیم کی دعوت حق، انہوں نے کیسے اپنی قوم کو دعوت حق دی۔ آزر والد کی دھمکی۔ آزر جو والد تھے، سب سے پہلے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، وہ بہت بڑے کافر تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے مقابلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم کی علیحدگی، یعنی آپ نے گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد قوم کو دعوت حق اور قوم کا انکار۔ تو پیارے بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دی لیکن قوم نے انکار کیا، اور ان کی قوم بت پرست تھی، یعنی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ایک دن وہ سب میلے میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں جا کر ان کے سارے بت توڑ آئے، اور جو کلاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا کہ جو ہے وہ یہی بتائے گا کہ کس نے بت توڑے ہیں۔ ساری قوم جب واپس آئی تو انہوں نے یہ حال دیکھا، تو وہاں سے پھر قوم کی دشمنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہو گئی، اور جب انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے ہمارے بت توڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اپنے بت سے پوچھ لو کہ کس نے ان کو توڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آمنا سامنا ہوا۔ نمرود عراق کا بادشاہ تھا اس وقت کا، اور نمرود نے پھر وہاں پہ ایک آگ جلائی، اور آگ کا بڑا لو جلا کر حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنا چاہا۔ حضرت ابراہیم نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے تو آگ ساری کی ساری پھول بن گئی، اور پھر شاعر کہتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، یعنی وہ ایمان کی طاقت تھی کہ جس نے آگ کو بھی پھول بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ دیا اور مصر کی جانب آ گئے۔ پھر مصر کے شاہی خاندان سے انہوں نے شادی کی۔ ان کی پہلے ایک بیوی ہاجرہ تھیں، پھر سارہ سے انہوں نے شادی کی، اور ان کے 2 بچے بھی ہوئے، ایک بیوی سے اسحاق اور دوسری سے اسماعیل علیہ السلام۔ پھر وہ لوگ سارے کے سارے سعودی عرب چلے گئے، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا، نومولود کو، اور پھر واقعہ زمزم جو آپ نے سنا ہوگا وہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کعبہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر آپ کو قربانی کا حکم ہوا کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیجئے، جو اسماعیل علیہ السلام کو آپ قربان کرنے نکلے تھے۔ پھر آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا اور ذبیح اللہ کا لقب اسماعیل کو ملا۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور ان کی جگہ دمبا بیچ دیا۔ اسی طرح پھر آپ کو ذبیح اللہ کا لقب دے دیا گیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا آج کی ڈائری یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر مضمون یاد کر کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ سرگرمی جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کی فہرست آپ نے بنانی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بہت ہی مضبوط بنائیے۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن میں غور و فکر بھی کیجئے، اور انشاءاللہ میں سرگرمی بھی ایسی ہی دوں گی کہ آپ کو قرآن میں غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ اور اس کے بعد مضمون یاد کر کے ضرور لکھنا ہے آپ نے، تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو، اور ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مضمون اپنے تیار کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لیکچر بہت غور سے سنیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور جو بھی آپ کو لیکچر پڑھائے جا رہے ہیں ان میں سے آپ سے کویشچن کیے جائیں گے۔ وہ اورل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے ہر لیکچر کو بہت ہی اچھا تیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ٹیچر میم عظمیٰ خالد کو اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سب کے لیے دعائیں کیا کریں، اور دعاؤں میں سب کو یاد کیا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔